جی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ شاہ صاحب، یہ کافی دیر پہلے ہی محسوس ہو چکا تھا کہ ایک سٹنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جناب وزیر اعظم صاحب کی ڈیمیجڈ ریپیوٹیشن کو تھوڑی سی میڈیا میں بحال کرنے کے لیے، ہائپ کریٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم کو عدالت نے بلایا اور انہوں نے حکمران وقت نے سرنگوں کر دیا اپنے سر کو عدالت کے سامنے۔ تو یہ مہان بنانے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ حکمران جنہوں نے ہمیں کرش کر کے رکھ دیا ہے، 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو چکا ہوا ہے ہم سب کے لیے، اور یہ جو ہے میڈیا کی ہائپس کریٹ کرنے کے لیے سٹنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ سٹنٹ ہی ہے یا بالکل جینوئن ہی ہے؟ یہ اس بات کی کیا امکانات ہیں کہ موجودہ جو لیٹسٹ پیشی ہوئی ہے یا ایک لیٹسٹ حاضری ہوئی ہے سپریم کورٹ جیسے بڑے ادارے میں، ایک انتہائی امپورٹنٹ قسم کی، کیا وہ صرف امیج بلڈنگ یا کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخص کے لیے فیس سیونگ کا کوئی ذریعہ بنے؟ کیا اس بات کے امکانات ہیں؟ جی امیج بلڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلی حکومت نہیں ہے جس کی امیج بلڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کیس کے اندر ذرا زیادہ کیا جا رہا ہے۔ جو حالات خراب ہوتے ہیں تو امیج کو بلڈ کرنے کی کاوش جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے کہ خدا ترس آدمی ہے، سنسیئر آدمی ہے، ہارڈ ورکنگ ہے اور بڑا زبردست کام کر رہا ہے، قانون کو ماننے والا ہے۔ یہ جب عدالت بلایا گیا وزیر اعظم کو، اور اگر نہ جاتے تو کنٹیمپٹ ہو جاتی اور ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جاتے، پرائم منسٹر نہیں رہتے، تو جن لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا کوئی انہوں نے زبردست کام کیا ہے، وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو عدالت ناک آؤٹ کر دیتی۔ اور اگر اس سے کوئی بہت زیادہ پی آر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے پہلے بھی وزیر اعظم جو ہے وہ عدالتوں کے اندر جا چکے ہیں، تو انہوں نے بھی کوشش کی تھی یہ امیج بنانے کی کہ یہ کیسے ہم نے عدالتوں کے سامنے جا کے قانون کا بول بالا کیا۔ قانون کا بول بالا جو ہے نا وہ وزیر اعظم کی پیشی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اصل میں تو وہ تمام معاملات جن میں آپ کے مفادات پر کوئی سایہ آتا ہے یا اس کو ضرب لگتی ہے، ان معاملات پر جب بات آتی ہے تو پھر آپ قانون کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں یا نہیں، یہ ایشو ہے۔ اکبر بابر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ قانون کی حکمرانی اور کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، پھر انہیں حوالہ دیا کہ جی کس طرح فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے اوپر آپ کا رویہ کیا ہے، یہ کون سی مقدس گائے ہے؟ بالکل مقدس گائے ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے اندر مقدس کٹے بھی ہیں، صرف گائے نہیں ہیں، بہت سارے مقدس جانور ہیں، تو ہر کونے کے اوپر آپ کو ایک نہ ایک کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے سواتی صاحب ہیں اور فواد چودھری ہیں، الیکشن کمیشن کا جو حال کیا جا رہا ہے، جو ڈسکا کے انتخابات کے اندر ہوا ہے، وہ وہاں پہ آئین اور قانون کیا نہیں تھا؟ تو یہ باتیں بنی ہوئی جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوشش تمام حکومتیں کرتی ہیں، یہ بھی حکومت کر رہی ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، نبیل سوال کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جیسا کہ آج کل ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، تو کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکٹیبلز کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کریں گے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ جی الیکٹیبلز تو ظاہر ہے ہر الیکشن کا حصہ ہے، یہ کوئی نئی بیماری تو ہے نہیں۔ اور فرینکلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ نے جمہوریت کے اندر رہنا، تو یہ جو تصور ہے رومانوی تصور، جو جان بوجھ کے پاکستان کے اندر یہ بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ رومانوی تصور قابل عمل نہیں ہے کہیں پر بھی، تو اس وجہ سے اس کی غیر موجودگی میں پھر جمہوریت کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو الیکٹیبلز تو الیکٹ ہوتے ہیں نا جی، تو آپ کو نظام کو ایسے اس کو ریفارم کرنا ہے کہ جو الیکٹیبلز اپنے وسائل کو استعمال کر کے زبردستی الیکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی عوام کی منشا کے اوپر اثر انداز ہو کر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ روکے۔ لیکن الیکٹیبلز تو ہر فیلڈ کا حصہ رہے ہیں، اور جب نمبرز کی جنگ ہوتی ہے تو پھر الیکٹیبلز بڑے اہم ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں نا، اگر سپورٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ویسے میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ مختلف لیگز جو ہیں، جس طرح پی ایس ایل ہے یا آئی پی ایل ہے یا دوسری لیگز جو ہیں، اس کے اندر کھلاڑی جو ہیں، جو زیادہ آپ کو رنز کر کے دے سکتا ہے یا وکٹیں لے کے دے سکتا ہے یا رنز بچا کے دے سکتا ہے، جس کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے، تو اس کی باقاعدہ پھر قیمت لگتی ہے نا جی۔ تو ہر ٹیم چاہتی ہے کہ اس کے پاس ہو جیتنے والے، تو الیکٹیبلز اگر آپ کو نمبرز لے کے دے سکتے ہیں تو بالکل قبول کرنا پڑے گا نا جی۔ اس کے علاوہ تو
پھر گنجائش نہیں ہے. یہ ضرور ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو دوسری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف آنا چاہیں گے وہ ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان حلقوں کے اندر آلریڈی کیا لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو میرے خیال میں الیکٹیبلز کے لیے بھی کافی ایشو ہوگا کہ اگر وہ ایک پارٹی کا پلیٹ فارم چھوڑ کے دوسری کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر تو آلریڈی لائنیں لگی ہوں گی. پنجاب میں بالخصوص آپ کو ایک حلقے میں کینڈیڈیٹس جو الیکٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ نظر آئے گی. السلام علیکم طلعت صاحب. میں آج 9 تاریخ ہے 9 نومبر. ابھی میں BBC پر پڑھ رہا تھا کہ ریاست کہتی ہے کہ ہماری شرائط پر بات ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم جنگ کریں گے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ تو بات کرنے کے لیے آپ نے پہل کی نا, تو پھر وہ شرائط تو پھر ان کی ماننا پڑے گی, آپ کی وہ کیسے مانیں گے؟ تو کیا مجھے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. جب پہل آپ نے پہل کی ہے تو شوڈ بھی وہ ان کی بات سننا پڑے گی نا ہمیں. تو مجھے تو یہ بڑا مذاق لگ رہا ہے کہ ریاست کی طرف سے بات کرتے ہوئے. ہم سب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جی شرائط تو پھر دیکھیں نا, یہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے کہ جو پارلیمان کے اندر اجلاس ہوا اس کے اندر بتایا گیا کہ ہم نے ابھی معاہدے کے اوپر طے نہیں کیا, آپ ہمیں مشورہ دیں اور اس کے بعد پھر ہم طے کریں گے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کے بعد باہر آ کے فواد چودھری صاحب نے اناؤنس کر دیا معاہدہ ہو گیا, کون سی ٹرمز ہیں کون سی کنڈیشنز ہیں. اور پھر بتایا گیا تحریک طالبان کی طرف سے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں یہ 1 مہینے کے لیے ہیں, تو وہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے, کہاں پر بات چیت ہوئی, یہ تمام جو معلومات ہیں یہ ایک بیرونی چینل ہے اس کے ذریعے بھی سامنے آئیں. تو ہمیں تو شرائط کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک طرف سے بات کرنے کی بات سن کر مذاق لگتا ہے, لیکن جس طریقے سے یہ بات چیت شروع کی گئی ہے اس طریقے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بھی کافی بڑا مذاق ہے. تمام تر بریفنگز کے باوجود کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. شاہ صاحب رضوان بات کر رہا ہوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. تحریک لبیک کا دھرنا تھا تو کچھ وزراء جس میں فواد چودھری, شیخ رشید اور اسد عمر بھی شامل ہیں, انہوں نے تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ تحریک لبیک کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. تو اب جب کابینہ نے ان کا کالعدم کا سٹیٹس ختم کر دیا ہے تو کیا ان وزراء کو عوام سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, کیا ان پہ کوئی 62 یا 63 نہیں لگتی کہ یہ عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ادارہ ان کا نوٹس نہیں لے سکتا کہ آپ نے عوام کو کیوں گمراہ کیا؟ جی بالکل معافی مانگنی چاہیے, تمام وزراء کو معافی مانگنی چاہیے. ان کو تحریک لبیک پاکستان کی لیڈرشپ کے گھر جانا چاہیے, وہاں پر پھول بھی لے کے جانے چاہیے اور آئی ایم سوری کے کارڈ بھی دینے چاہیے, کیونکہ ان کی اپنی حکومت نے ان کے اپنے بیانات کی ایسے نفی کی ہے کہ خدا کی پناہ. ان کو دراصل ٹاسک چینج ہو گیا. جی ان کو ٹاسک پہلے دیا گیا تھا کہ آپ نے تحریک لبیک کی ایسی کی تیسی کرنی ہے, پھر اس کے بعد ٹاسک جو ہے وہ چینج کر دیا گیا, پھر یہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے, پھر وہ ٹاسک یہ ہو گیا جی کہ اب تحریک لبیک جو ہے وہ نئی خبر کے مطابق وہ مکمل طور پر قابل قبول ہے. تو عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو الفاظ ہیں ان کو واپس لے لیتے ہیں, اگر واپس نہیں لیتے تو کم از کم اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں یا وضاحت کرتے ہیں کہ اب ان الفاظ کا سٹیٹس کیا ہے. لیکن میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسد عمر, شیخ رشید, فواد چودھری اور اس طرح کے تمام لوگ جنہوں نے ٹویٹس کیے, بیانات دیے, ان کو بالکل معافی مانگنی چاہیے. طلعت بھائی, یہ جو ڈسکا کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں جو الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے, اس سلسلے میں کیا یہ سنگین غداری کا مقدمہ نہیں بن سکتا؟ اور یہ مقدمہ کون چلائے گا؟ یہ پارلیمان میں لے جانا چاہیے یا عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے؟ یہ تو سنگین غداری ہے میرے خیال میں. ذرا آپ بھی اس پہ تبصرہ کریں کہ یہ نائب قاصد وغیرہ یہ چھوٹے موٹے جو ملازمین ہیں, اس کی بجائے اس کا سیرا نکالنا چاہیے کہ یہ کہاں سے یہ کنٹرول ہو رہا تھا اور یہ
آیا ممکن ہے پاکستان میں کہ اس طرح کی جو دھاندلی ہے یہ اس کا سیرا کوڑا نکالا جائے کہ کہاں سے یہ کنٹرول ہو رہا تھا اور سزا ان بڑے لوگوں کو ملنی چاہیے. جس طرح یہ پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے یہ 5 سال اسی 4 حلقوں کی دھاندلی کی وجہ سے 5 سال تک ملک کو دمال اور دھرنے میں ڈالا ہوا تھا، اور جب یہ خود اقتدار میں آئے تو یہ ہر جگہ اتنی بدترین دھاندلی کرتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. بالکل جی، ڈسکا کا بہت اہم رپورٹس ہیں اس کے اوپر، اور یہ سنگین غداری ہے جب آپ عوام کا مینڈیٹ چراتے ہیں اور لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں ایک آدھ قانون جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوا، اس میں صرف الیکشن لاز وائلیٹ نہیں ہوئے، اس کے اندر ڈپارٹمنٹل لاز وائلیٹ ہوئے ہیں، اس کے اندر جو کرمنل لاز ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. تو ایک آدھ تو معاملہ نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس تمام سازش کا، پلاننگ کا مرکز اور محور کیا تھا، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ نے ابھی کوئی خاص روشنی نہیں ڈالی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی واردات اتنے بڑے پیمانے پر، اس کے اندر اے سی بھی انوالو ہے، ڈی سی بھی انوالو ہے، ڈی پی او انوالو ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ انوالو ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے اس وقت سسپینڈ کیا اور بعد میں اپنے ہی وزار صاحب نے اپنے ہی حلقے کے ارد گرد یا حلقے کے اندر ان کو مختلف نئی پوسٹیں دے گی. ادھر سے آپ سسپینڈ کرتے ہیں، ادھر سے آپ ان کو چپکے سے نئی پوسٹیں دے دیتے ہیں. تو بہت سارے چہیتے ہیں ان کے، اور پھر جب وہاں پر فردوس عاشق اعوان بھی موجود ہوں تو پھر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں پلاننگ ہوئی کہاں پہ. تو بالکل سنگین غداری ہے. آپ اندازہ کریں ایک اگر حلقے کے اندر دن دہاڑے یہ کچھ ہو سکتا ہے تو آپ، اور ایک حلقے کی ایک ہی سیٹ تھی نا جی، اس کے اوپر کو بہت زیادہ سٹیکس تو نہیں تھے. تو جب حکومتیں بنانے کا سٹیک ہو، جب ایک بڑی جماعت کو نیچے گرانے کا سٹیک ہو، جب مفادات اتنے بڑے ہوں کہ اس کے اندر سینکڑوں حلقے شامل ہوں، تو پھر دھاندلی کیسے ہوگی؟ اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک حلقے کی ایک سیٹ کے اوپر اگر یہ کچھ کیا جا سکتا ہے تو قومی پیمانے پر جب آپ نے الیکشن کو پلٹانا ہوگا تو کیا کچھ ہوا ہوگا. بس آپ سوچے جائیں اور اس کے بعد پریشان ہوئے جائیں، کیونکہ اس کی کچھ رپورٹنگ تو ہم نے کی تھی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے بھی رپورٹنگ جو ہے وہ صرف ایک حصے کی ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ 2018 کے انتخابات میں کیا کچھ ہوا تو آپ کو ڈسکا جو ہے قانون اور آئین کے مطابق الیکشن لگے.